الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم 10ویں تراویح پڑھیں گے سورۃ یوسف کے 8ویں سے لے کر 12ویں رکوع تک، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الفجر اور سورہ نحل 1 سے لے کے 6 رکوع تک تلاوت کیے جائیں گے۔ سورہ یوسف جو ہے وہ ہم نے کل شروع کی تھی، اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں رکھ دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اس خواب کو بتانے سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ باقی بھائیوں کو مت بتانا۔ اس کے بعد ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں ایک کنویں میں، ایک اندھے کنویں میں ڈال کر آ گئے اور والد صاحب سے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک تجارتی قافلے نے نکال لیا اور اس تجارتی قافلے نے نکالنے کے بعد ان کو بیچ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے خرید لیا۔ وہ ان کو لے کر اپنے گھر لے آیا اور حضرت اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور جب حضرت یوسف بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت کے ساتھ ساتھ بلا کا حسن بھی دیا، بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ اور اس بادشاہ کی بیوی جو ہے اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے اور ان کو ایک گناہ کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ اور پھر ان عورتوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے زندہ میں یعنی جیل میں ڈلوا دیا، اور وہاں 2 قیدیوں نے جو ہے وہ الگ الگ خواب دیکھے۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو تعبیر بتائی وہ منوان بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا اور اس کی خواب کی تعبیر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور وہ جو ایک قیدی چھوٹ گیا تھا اس کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کا تعبیر بتانے کا علم عطا کیا ہے۔ وہ واپس حضرت یوسف کے پاس آیا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ بڑا متاثر ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے عورتوں سے پوچھو، اور ان عورتوں نے بتایا کہ یوسف میں کوئی خرابی نہیں تھی، ساری خرابی ہماری تھی۔ اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ مصر کا اقتدار آ گیا۔ اب جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خشک سالی کے 7 سال جب شروع ہوئے تو فلسطین سے لے کر مصر تک جو ہے وہ قحط سالی کی کیفیت تھی، اور اس وقت حضرت یعقوب کے باقی بچے جو ہیں وہ غلہ لینے کے لیے فلسطین سے مصر آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن کچھ کہا نہیں، اور ان کو غلہ دے دیا۔ راشن سسٹم تھا، جتنے لوگ تھے اتنا ہی غلہ ملتا تھا فی پرسن کے حساب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے والد نہیں آ سکتے، ان کا غلہ ہم دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک بھائی بھی ہمارا چھوٹا جو ہے وہ گھر پر ہے، تو انہوں نے کہا اس کا غلہ تو نہیں دیں گے جب تک اس کو لے کر نہیں آؤ گے۔ بہرحال انہوں نے نہ صرف غلہ دیا بلکہ جو غلے کی قیمت ان لوگوں نے ادا کی وہ بھی واپس سامان میں رکھوا دیا، اور کہا کہ اگلی دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا ورنہ غلہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس گھر گئے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ بادشاہ نے غلہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اگر اس چھوٹے والے بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ حضرت یعقوب نے کہا میں تم لوگوں پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں، پہلے بھی یوسف کے معاملے میں تم لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے۔ بہرحال تھوڑی سی رد و کت کے بعد وہ جو ہے وہ مان گئے۔ دوسری بار جب وہ غلہ لینے پہنچے تو بادشاہ کا اللہ کے حکم سے بادشاہ کا پیالہ بھی ان کے سامان میں رکھوا دیا گیا۔ تلاشی ہوئی، وہ سامان نکلا اس شریعت کے مطابق، جس کے پاس سے سامان نکلے گا گمشدہ اس کو وہاں روک لیا جائے گا۔ بنیامین کو جو ہے وہ روک لیا گیا۔ ان کے بھائیوں نے بہت کہا کہ ہمارے والد ہمیں روک لیں لیکن اس کو جانے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جس کے سامان سے یہ پیالہ نکلا ہے وہی رکے گا۔ اس طرح سے بنیامین جو ہیں حضرت یوسف کے پاس رک گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ جب یہ لوگ واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے بہت زیادہ روئے بھی وہ، اور
قرآن میں آتا ہے کہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئیں، یعنی وہ آنکھوں ان کی بینائی سے جو وہ محروم ہو گئے، اور انہوں نے کہا جاؤ یوسف کو اور بنیامین کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ تو ان کے بچوں نے کہا اب ابھی تک جو ہے وہ ایک خط میں مبتلا ہیں، یوسف کہاں سے آئے گا؟ اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ تیسری دفعہ جب غلہ لینے پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اپنا پورا ماجرا بتایا، اپنے والد صاحب کی آنکھوں کا حال بتایا، اور یہ بتایا کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں اور ہم تھوڑے سے پیسے لائے ہیں، اس سے جو غلہ مل سکتا ہے وہ دیں، باقی آپ صدقہ کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس پورے حالات سے بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کہا غلے کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ایام جاہلیت میں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ بھائی بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کیا تم یوسف ہو؟ تو حضرت یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ اور اس کے بعد ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا، اپنی قمیض دی کہ یہ لے کر جاؤ اور والد صاحب کی آنکھ سر پہ ڈال دینا، اور میری جسم کی خوشبو سے جو ہے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور پھر جب وہ لوگ گئے کنعان کے پاس پہنچے، جو خاصا دور کا فاصلہ تھا، وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، جب وہ کنویں میں بالکل پاس موجود تھے، جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشبو نہیں آئی، اور جب بہت دور ان کی قمیض موجود تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی خوشبو آ گئی، اور پھر جب ان کے سر پر وہ قمیض ڈالی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر یہ پورا اہل خاندان جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر آئے، اور وہاں جو ہے وہ بادشاہ کو ان 11 بھائیوں نے، ان کے والد نے اور والدہ نے سجدہ تعظیمی کیا۔ اس شریعت میں بادشاہ کو سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ یہ وہ پہلے رکوع میں جو بات آئی تھی کہ میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس خواب کی تعبیر تھی کہ 11 بھائیوں نے اور والد اور والدہ نے ان کو سجدہ کیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ تخت پہ بٹھایا اور بڑی آؤ بھگت کی۔ اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان جو ہے وہ فلسطین سے جا کے مصر میں آباد ہو گیا۔ یہی یہودیوں کا سوال تھا جو پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس واقعے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صبر اور تقوی جو ہے وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ بظاہر ایک بچہ جو ہے وہ کنویں میں دھکیل دیا گیا، غلام بنا لیا گیا، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ وقت کا بادشاہ بنا۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، لیکن بہت کم ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تعمیر کیا ہے، قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو کھونٹوں کی طرح گاڑ دیا ہے، اور ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو رات کو دن پر طاری کر دیتا ہے، اس نے زمین کو الگ الگ خطوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، اور انگوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، ان سب کو ایک ہی پانی جو ہے وہ سیراب کرتا ہے، لیکن ذائقے میں کوئی پھل بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور کوئی کمتر درجے کا ہوتا ہے، اور لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم مر کر مٹی میں رول مل جائیں گے تو کیا دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اور منکرین حق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک حاملہ کے پیٹ کے بارے میں جانتا ہے، کس میں کیا چیز جو ہے وہ بن رہی ہے اور اس میں کیا کمی بیشی جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے اس روئے زمین پر چلنے والوں میں سے کوئی زور سے بات کرے یا آہستگی سے بات کرے، کوئی اندھیرے میں چلے یا روشنی میں چلے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب یکساں ہیں۔ اس نے نگہبان مقرر کر دیے ہیں، ہر انسان پر نگہبان مقرر کر دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی ہے جو بجلیاں چمکاتا ہے
اس کو ہی پکارنا برحق ہے، اس کے علاوہ جن دوسرے ہستیوں کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ منکرین حق اور حق کو قبول کرنے والے یہ دونوں لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے بھی یہ تذکرہ آیا ہے کہ جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ چوتھے رکوع میں کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس شان سے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، رسالت کے ساتھ بھیجا ہے، اس شان سے ہم بہت سے نبیوں کو پہلے بھی بھیج چکے ہیں اور اس طرح کی بستی میں بھیج چکے ہیں جیسی یہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان منکرین حق کو ڈھیل دی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی تو اس کی گرفت جو ہے بہت سخت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں وہ سب ایسے ہی تھے جن کے بیوی بچے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ذریعے سے ان کو جو دھمکی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے اٹھائے جانے کے بعد اس دھمکی پر عمل ہو، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ منکرین حق جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بات کے لیے اللہ کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو ہم اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جا سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے رسول بھیجا ہے اس نے پیغام جو ہے اس قوم کی زبان میں دیا ہے تاکہ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک صاف صاف بیان کر دے، مفصل طور پر بیان کر دے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا، یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں عاد، سمود اور قوم نوح کا قصہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان قوم کے والوں نے کہا تھا کہ نبیوں سے کہا کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس میں ہمیں شک لگتا ہے، تو ان نبیوں نے کہا تمہیں اس رب پر شک ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ تو سرداروں کا کہنا تھا کہ آپ تو ہمیں اپنے جیسے انسان لگتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم آپ کو جو ہے جلا وطن کر دیں گے، اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو وحی کی کہ ان قوموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ میرے پاس جمع ہوں گے قیامت کے دن تو جو لوگ کمزور تھے دنیا میں اور کسی بے وقوف کے پیچھے، طاقتور لوگوں کے پیچھے بے سوچے سمجھے جو ہے ان کی پیروی کر رہے تھے، تو کمزور لوگ طاقتوروں سے پوچھیں گے کہ آج کوئی ایسا سبب ہے کہ تم ہمیں عذاب سے بچا لو، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، آج ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان اہل جہنم سے کہے گا کہ اللہ کے سب وعدے سچے ہیں۔ اللہ کے کون سے وعدے ہیں؟ موت برحق ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ دوبارہ اٹھائے گا، حساب کتاب کرے گا، اوزان جو ہے وزن کیے جائیں گے، اعمال نامے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ سب اللہ کے وعدے ہیں۔ تو شیطان کہہ رہا ہے اہل جہنم سے کہ اللہ کے سب وعدے سچے ہیں اور میرے سب وعدے جھوٹے ہیں، اور تم مجھے ملامت نہ کرو، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے صرف تمہیں جو ہے وہ اپنے رستے پر چلنے کی دعوت دی اور تم نے خود لبیک کہا، تمہارے دل میں خود ٹیڑھ تھی اور تم میرے رستے پر چل پڑے، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، اگر ملامت کرنا ہے تو اپنے آپ کو کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے کہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور کھلے اور چھپے ہر حال میں جو ہے وہ مال خرچ کریں اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوست نوازی کام آئے گی۔
چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو، اس مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، میں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ اس بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے سامنے لا کر آباد کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں، تو ان کو اس گھر کا مشتاق بنا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجر ہے، اصحاب حجر کا جو ہے اس میں ذکر آیا ہے، جو سمود والے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں ہیں کتاب الہی اور کتاب مبین کی، وہ وقت دور نہیں جب اس حق کو ماننے والے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، اور اگر یہ سچا ہوتا تو فرشتے اپنے ساتھ لاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے تو ہم حق کے ساتھ اتارتے ہیں، فرشتے تو عذاب کے وقت اترتے ہیں، اور فرشتے جب اتر جائیں پھر انسانوں کو موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان پر مضبوط قلعے بنائے اور اس کو ستاروں سے مزین کیا، اس کو شیطان مردود سے محفوظ کر دیا، زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے۔ تیسرے رکوع میں انسان اور شیطان کا پھر جھگڑے والی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب سڑی ہوئی مٹی سے اور گارے سے بنایا اور اس کے اندر روح پھونکی، اس سے پہلے جنوں کو آگ کی لپیٹ سے بنا چکا تھا، اور سب سے کہا کہ سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کسی مٹی سے بنے ہوئے انسان کی کو جو ہے وہ سجدہ کروں۔ چوتھے رکوع میں حضرت ابراہیم کا قصہ جو کل بھی گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے اور جو حضرت لوط کے یہاں جا رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیک بیٹے کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بشارت ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ برحق بشارت ہے اور آپ مایوس نہ ہوں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ پانچویں رکوع میں حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک انتہائی کبھی عادت میں مبتلا تھی، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تابڑ توڑ پتھر برسا کے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہجر کے لوگوں نے تکذیب کی، ان کے پاس آیتیں بھیجی گئیں، رسول بھیجا، سب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ وہ پہاڑوں کو تراش خراش کر کے بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے ہاں کے پکارے سب کو وہ بتا دیں۔ اس کے بعد سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے بالا تر ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ نبوت عطا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انسان کو اس نے ایک بوند سے پیدا کیا ہے، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جانور پیدا کیے جس میں پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی ہیں، اور اس پہ تم سوار ہو کے ایسے مقامات تک جاتے ہو جہاں تم سخت جانفشانی سے جاتے، اور ہم نے گھوڑے، کھچر اور گدھے پیدا کیے کہ جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے سے تم کھیتیاں اگاتے ہو، اس سے تم سیراب ہوتے ہو، اور تمہارے جانور بھی جو ہے اس سے چارہ کھاتے ہیں۔ اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے زیتون، کھجور اور انگور اور طرح طرح کے جو ہے وہ پھل پیدا کیے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بس ایک خدا ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
جنت بنائی ہے۔ اور 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور یہ لوگ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو نہ اٹھائے گا۔ 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، جب بھی ہم نے رسول بھیجے آدمی بھیجے ہیں، پھر یہ لوگ بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے یہ بے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے یا کسی ایسے گوشے سے عذاب لے آئے جدھر سے ان کو آنے کا گمان بھی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔